جمیل صاحب ٹیکنیکل پوائنٹ یہ ہے، یہ جو ہم نکاح کہتے ہیں نکاح، یہ نکاح ہے کیا شرعن؟ اور اس سے پہلے کہ ہم نکاح کی بات کریں، یہ پہلے سوال ہم کرنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کون سا اسٹینڈرڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ ہم پاکستانی اسٹینڈرڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، انڈین اسٹینڈرڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں، کرسچن اسٹینڈرڈ، ویسٹرن اسٹینڈرڈ، ہم پنجابی اسٹینڈرڈ، سندھی اسٹینڈرڈ، کون سا اسٹینڈرڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں؟ یار پہلے تو یہ فیصلہ کریں نا۔ تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ مسئلہ ہو رہا ہے، تو میں اگر if I coach this person, if I advise this person، میں یہ پوچھوں بھائی پہلے مجھے بتاؤ تم کس اسٹینڈرڈ سے آ رہے ہو، پہلے مجھے بتاؤ۔ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں تو اسلامک اسٹینڈرڈ استعمال کرنا چاہیے، ہمیں تو قرآن اور سنہ استعمال کرنا چاہیے، ہے نا۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر مجھے چیس کھیلنا ہے تو پہلے میں یہ سیٹ کروں گا کہ کون سے اسٹینڈرڈ سے چیس کھیلنا ہے، پہلے اسٹینڈرڈ سیٹل ہوگا، پھر مسئلہ حل ہوگا، پھر کھیلیں گے۔ نیگوسیشنز کا رول نمبر 1 یہ ہے، فرسٹ نیگوشیٹ آن دا اسٹینڈرڈس، دین نیگوشیٹ آن دا سبسٹینس۔ پہلے اسٹینڈرڈس تو سیٹل کریں نا، قصہ چلنا ہے ہم نے۔ اب ایک بہت پرسنل بات میں سناتا ہوں کہانی۔ ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم میں نے رشتہ دیا، ایک جگہ پہ رشتہ لے کے گیا، تو وہ جو خاتون کے پیرنٹس تھے، جو والد صاحب تھے، وہ بہت ہی زیادہ ایجوکیٹڈ آدمی تھے، ہی ہیڈ اے PhD، ہی واز اے پروفیسر۔ اب رہتے آپ رشتہ لے کے جا رہے ہیں تو اب کمیونیکیشن شروع ہو گئی۔ اب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا، جی سلیمان صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کی ایک بیگم پہلے ہیں۔ میں کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا 3 بچے ہیں۔ کہنے لگے کہ آپ کو کوئی ایشو ہے اپنی وائف کے ساتھ؟ میں نے کہا نہیں ہے۔ اچھا تو آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میرا ایک ویژن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اب اس کی تفصیل مت پوچھیے کہ پھر کیا ہوا، لیکن جو بات لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ۔ انہوں نے یہ کہا، ہی واز سچ اے وائز مین، حافظ عزیر شاہ صاحب، انہوں نے یہ فرمایا کہ سلیمان صاحب دیکھیں، آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں تو نہیں روک سکتا یا اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا میں، اس لیے کہ یہ اللہ نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن یہ ہمارے رواج میں نہیں ہے۔ سلیمان صاحب یہ بتائیے، شادی کے بعد کوئی پرابلم ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیسے مینیج کریں گے؟ سوسائٹی اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتی۔ ٹھیک ہے اسلام میں پرمیشن ہے، آئی انڈرسٹینڈ، بٹ دس از ناٹ ان اے سوسائٹی، اٹس ناٹ کامن۔ اب یہ جو ان کا کویشچن تھا ڈاکٹر صاحب کا، پروفیسر صاحب کا کویشچن تھا، اٹ واز اے ویری ویلڈ کویشچن۔ اللہ کا بہت فضل الحمد للہ، دعا کر کے گئے تھے بھائی، ہم تو چلو ہیں، اللہ ہی رحم کرتے ہیں ہمارے حال پہ۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یتیم تو نہیں چھوڑا نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے بعد ہمارے پاس قرآن اور حدیث سننا چھوڑ گئے نا۔ تو اگر کوئی پرابلم ہوگا ڈاکٹر صاحب تو ہم جائیں گے، ہم قرآن میں اور سنت میں دیکھیں گے، اور جو وہاں سولوشن ہوگا وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں گے۔ اور قرآن اور سنت تو قیامت تک کے لیے ہے نا سولوشن، قیامت تک کے لیے وے آف لائف ہے۔ تو سید ایم اویس صاحب، یو ول ناٹ بلیو دس میں بی، ڈاکٹر صاحب نے کہا دیٹس اے پوائنٹ، ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اس بات کو۔ میرا رشتہ ایکسیپٹ کیا نہیں کیا میں نہیں بتا رہا ہوں، دیٹس کانفیڈینشیل انفارمیشن، لیکن اس پوائنٹ کو ایکسیپٹ کیا۔ آئی سلوٹ دیٹ مین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی تھے، پروفیسر تھے، ایکسپیرینس تھا ان کا، اور بہت بڑی فیملی کے تھے ماشاء اللہ، ہی واز اے فینومنل مین ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ پہلا سوال میں کرنا چاہتا ہوں جن کو پریشانی ہو رئی ہے، بھائی آپ کس اسٹینڈرڈ سے چلنا چاہتے ہیں؟ اچھا اگر تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی اور اسٹینڈرڈ سے چلنا ہے تو شادی تو بعد میں ہم کریں گے، پہلے تو یہ ڈسکشن کریں گے کہ آپ کو دوسرے اسٹینڈرڈ سے چلنا ہے کیوں۔ آئی ایم گوئنگ ٹو چیلنج دو اسٹینڈرڈس، چاہے وہ ویسٹرن اسٹینڈرڈز ہوں، چاہے وہ ہندو اسٹینڈرڈز ہوں، چاہے وہ پاکستانی اسٹینڈرڈز ہوں، چاہے ہماری فیملی کے کوئی جو ہے وہ روایات ہوں، رواج ہو، آئی ول چیلنج اٹ۔ کہاں سے آئی یہ رواج؟ ایک جگہ میں رشتہ لے گیا، وہ کہنے لگے کہ جی ہماری فیملی کا یہ رواج ہے، اسٹینڈرڈ ہے کہ جو بھی ہماری بیٹیوں میں سے خواتین سے شادی کرتا ہے وہ اس کو ایک گھر دیتا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ آئی ریسپیکٹ دس، آئی ریسپیکٹ اٹ، اچھی بات ہے، لیکن میں تو نہیں دے سکتا۔ انہوں نے کہا آپ کیوں نہیں دے سکتے؟ میں نے کہا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں یہ کر دوں گا تو میں کتنے گھر دوں گا، میں ہر شادی پہ کر دوں گا، آئی کین ناٹ افورڈ دس۔ چلو آدمی پھر بھی کھینچ تانے کر لے گا، لیکن آئی کین ناٹ افورڈ ملٹیپل ہومس، آئی ایم ناٹ دیٹ رچ۔ میں نے کہا میں نہیں کر سکتا۔ ان کو میں نے سمجھایا، میں نے دیکھیں، میں نے کہا آپ اسٹریس میں بتائیں، میں نہیں کر سکتا، اور اگر آپ مشورہ کر لیں، اف یو فیل دیٹ یو کین لیو ود اٹ، دیٹس فائن، اف یو کین ناٹ جسٹ سے نو۔ میں نے کہا یہ ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ نے اس رشتے کو ہاں کہنا ہے۔
صاف صاف کہہ دی بھائی. میں تو بہت کوشش کرتا ہوں, میں کمزور ہوں, کوشش تو کرتا رہتا ہوں کوشش. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وقولوا قولا سدیدا, اور تم سیدھی بات کرو, یہ گھما پھرا کے بات مت کرو. اب اتنا مشکل ہے یہ حکم کہ اس کو کرنا مشکل ہے. آئی ایم اسٹرگلنگ, آئی ووڈ لائک یو ٹو آلسو اسٹرگل. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوگا کہ یصلح لکم اعمالکم, اگر تم یہ کرو گے تو میں تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دوں گا. وہ یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا, کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے کی اطاعت کرتا ہے وہ بہت بڑی کامیابی تک پہنچ گیا. تو یہ شادیوں کا جو معاملہ ہے خواتین و حضرات, اور بابر حسین صاحب پلیز اس کے اندر ہمیں قولوا قولا سدیدا کرنا چاہیے, سیدھی بات کرنا چاہیے, کلیئر ہماری کمیونیکیشن ہونی چاہیے, ادروائز وی ول بی ان ٹربل. پہلا پوائنٹ کیا ہوا کہ ہمیں کوئی اور اسٹینڈرڈز ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, کہ باقی اسٹینڈرڈز کے اندر بہت ایشوز ہیں. میں نے دنیا کے 30-32 ملکوں کا سفر کر چکا ہوں, میں یہ سب اسٹینڈرڈز دیکھ چکا ہوں. تو پلیز آپ چوٹ نہ کھائیں, ہم نے چوٹیں کھائیں, آپ چوٹیں نہ کھائیں. ہاں اب آ جاتے ہیں اس بات کی طرف. ان دا اسلامک اسٹینڈرڈ واٹ از نکاح, نکاح کیا ہے؟ مفتی مزمل صاحب ہوتے ہیں جو اقرا روضۃ الاطفال کے فاؤنڈر ہیں اور بہت زبردست اسکالر ہیں. انہوں نے ایک دفعہ مجھے ایک چیز سمجھائی تھی. انہیں میں نے انوائٹ کیا تھا اپنی ورک شاپ میں کہ آپ آ کے نا بات کریں. تو انہوں نے یہ سمجھایا تھا کہ عہد, جس کو ہم جنرلی کہتے ہیں وعدہ کریں, عہد 3 طرح کا ہوتا ہے. میں اس لیے ان کا ریفرنس دے رہا ہوں کہ بھائی میں تو عالم نہیں ہوں, علماء کرام جو فرماتے ہیں بھائی وہی ہم آپ سامنے کہہ دیتے ہیں. آئی ہیو کمپلیٹ کانفیڈنس کہ اتنے سینئر اسکالر یہ غلطی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ عہد 3 طرح کا ہوتا ہے. پہلا ہوتا ہے وعدہ. وعدہ کا مطلب ہوتا ہے ون سائڈڈ پرومس. فار ایگزامپل زر سعید خان کو میں کہتا ہوں کہ جی زر سعید میں تمہیں کل جو ہے وہ مرغی کھلاؤں گا, زر سعید میں تمہیں کل جو ہے وہ عیدی دوں گا, ہیں فرحان ابو بکر یار میں تمہیں کل جو ہے نا وہ مرسیڈیز دوں گا. یہ وعدہ ہے فرحان اگر میں کہوں. دوسرا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں عقد. عقد کیا ہوتا ہے کہ جب 2 انڈیویجولز آپس میں ایک کانٹریکٹ کرتے ہیں. اٹس اے 2 سائڈڈ پرومس, اٹ از کالڈ عقد. ٹھیک ہے نا. تو عقد کی ایگزامپل کیا؟ نکاح. نکاح ایک ایسا عہد ہے جو 2 سائڈڈ ہے. عقد جب بھی مکمل ہوتا ہے جب دونوں طرف سے بلاش, جب دونوں طرف سے جو ہے نا لوگ اگری کرتے ہیں. ون سائڈڈ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اسد اللہ چودھری صاحب چلے جائیں اور ایک خاتون کو نعوذ باللہ ایک خاتون سے کہیں کہ آئی لائک یو اینڈ فرام ٹوڈے آئی ایم یور ہسبینڈ. یہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ کہا جائے گا کہ جی سامنے والے پارٹی must also agree to it. A third type of ahad is when a group of people make a commitment to another group of people. اس کو کہتے ہیں میثاق. کہتے ہیں میثاق مدینہ, کہ 2 گروپس نے آپس میں کمٹمنٹ کیا. تو نکاح جو ہے وہ ایک عقد ہے. اب رول یہ ہے کہ کوئی عقد جو ہوتا ہے وہ آپ کے بہیف پر کوئی نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ اس کو پرمیشن نہیں دیں. اٹ از ناٹ پاسبل. فار ایگزامپل یہ پاسبل نہیں ہے کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ جو ہے میں جاؤں اور آپ کے بہیف پر میں گاڑی خرید لوں. اگر بات کورٹ میں چلی گئی تو سب سے پہلے جج یہ پوچھے گا کہ were you authorized to buy this car on behalf of this person, کہ آپ کو authorization تھی. اگر وہ یہ کہے کہ جی authorization نہیں تھی تو وہیں سے null and void ہو جائے گا وہ کانٹریکٹ. اسی لیے نکاح آپ 2 انسانوں کے درمیان نکاح ہوتا ہے, ایک مرد ایک عورت. اس میں مہر طے ہوتا ہے, سمجھے نا. اور اس میں ہاں اگر لڑکی یا ایون لڑکا یہ آتھورائز کر دے تو سامنے والا آپ کا نکاح کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آتھورائزیشن نہیں ہوگی تو کیسے ہوگا نکاح؟ تو اب سپوز کریں کہ آپ کی امی, بہن, ابا, چچا, پھپھا, تایا آپ کی شادی کر رہے ہیں اور آپ مرد ہیں یا ایون عورت ہیں,
تو they are not authorized, they cannot do it. اگر آپ کو فورس کر رہے ہیں اور اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ یہ رشتہ صحیح نہیں ہے، یعنی لڑکی صحیح نہیں ہے، لڑکا صحیح نہیں ہے، یا یہ لڑکی ریلیجس نہیں ہے، یہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ منع کر دیں گے کہ میں بہت ریسپیکٹفلی، ویری ویری ریسپیکٹفلی آپ کہیں گے کہ امی جان، ابو جان، آئی لو یو، چچا جان، تایا جان، نانا، دادا، جو بھی آئی لو یو، وی لو یو، لیکن آئی کی ناٹ میری دس گرل فار واٹ ایور ریزن. اب لوگ کہتے ہیں نہیں جی والدین کی تو فرما برداری ہونی چاہیے، والدین کی فرما برداری ہونی چاہیے. بھائی ویسے تو والدین کی اکثر فرما برداری ہم کرتے نہیں ہیں، اور یہاں فرما برداری آ جاتی ہے. یہ تو ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے نا. تو میں نے مولانا نجم صاحب سے ڈسکشن کر لیا ہے. آپ بھی اگر آپ کو شک ہو تو مزید ریسرچ کر لیں. اگر آپ نے یا لڑکی ہیں یا لڑکا ہیں، آپ نے اگر منع کر دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا ایکس وائی زیڈ سے، تو آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں آپ کے والدین نے کہا کہ ادھر آؤ اور پانی لا کے دو، اور آپ نے منع کر دیا پانی میں نہیں لے رہا پانی، جب کوئی ایسی مسئلہ نہیں تھا، بیمار نہیں تھے آپ، ایسے وہاں جو ہے نا کوئی فائرنگ نہیں ہو رہی تھی، تو آپ گنہگار ہو جائیں گے کیونکہ والدین کی نافرمانی کی. لیکن اگر آپ نے شادی کے معاملے میں بہت عزت کے ساتھ بہت ریسپیکٹفلی منع کر دیا کہ جی میں شادی یہاں نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عقد ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے، یہ شادی کو آپ نے نبھانا ہے. آپ کے پیرنٹس کے پاس اللہ نے یہ رائٹ نہیں دیا ہے. اگر کسی اور معاشرے میں، افریقہ میں یا انڈیا میں یا ہندوؤں میں اگر کہیں یہ رواج ہو، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، وہ اس کو نپٹیں، دیٹس ناٹ مائی پرابلم. تو یہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس نہیں مان رہے، تو آپ ٹیک اے اسٹینڈ. ہاں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو منانا کیسے، تو اس کے لیے ہماری ورکشاپ ہوتی ہے بریجنگ ڈفرینسز، ٹائم ڈینڈرس کی ورکشاپ ہوتی ہے. پلیز وہ ورکشاپ آپ کریں، اور جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں مجھے میسج کریں اور آئی پٹ یو آن دا لسٹ. جب بھی ورکشاپ ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے کہ کس طرح سے کریٹ کرنے ہوتے ہیں اگریمنٹس. اگر آپ کی امی یہ کہتی ہیں، ابا یہ کہتے ہیں جی ہم تو اپنی مرضی سے آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ہماری مرضی کا لڑکا ہوگا، تو آپ کیا کریں کہ آپ جو ہے اپنی شرائط لکھ کر وہ انہیں بتا دیں اور یہ کہہ دیں کہ جی آپ ہی کی مرضی لڑکی ہو، ان کنڈیشنز کو دیکھ لیں. آپ چاہتے ہو پردے دار ہو، آپ چاہتے ہیں نمازی ہو، آپ چاہتے ہیں جو بھی آپ کی کنڈیشنز ہیں بھائی، اور وہ میں کور کر چکا ہوں پہلے ان فائنڈنگ اے گرل کہ بہت زیادہ کنڈیشن مت لگائیں، صحیح ہے، اور جو ہے ریزنیبل کنڈیشن لگا کے دے دیں، پرچے پہ لکھ کے دے دیں بھائی اس پرچے پہ لے آئیں بھائی. اور اگر آپ کی پھپھی کی بیٹی، آپ کی تایا کی بیٹی، آپ کی ماموں کی بیٹی اس پہ نہیں اتر رہی ہیں، سے نو، منع کر دیں سلیقے سے، طریقے سے. اور اگر آپ پرابلم میں آ رہے ہیں تو کوئی بزرگ بڑے کو اپنے ساتھ ملا لیں. لیٹ somebody who is older than you are, who is more knowledgeable, talk to them on your behalf. اگر ایسا کوئی آپ کو نہیں مل رہا ہے تو مجھے میسج کر دیں یار، ہم کرتے ہیں آپ کے لیے کچھ ہیلپ، لیٹ می ہیلپ یو آؤٹ. اچھا میں اکیلا تو ہوں نہیں، میرے پاس ایک بہت بڑی ٹیم ہے ماشاء اللہ، تو ہم اپنی ٹیم کو لگا دیں گے آپ کے کام پر، بس اور کیا کر سکتے ہیں یار ہم. لیکن پلیز غلط رشتوں کو ہاں کہہ کر ساری زندگی مصیبت میں مت آئیں. پھر وہ لڑکی بھی پریشان ہوگی، وہ مینیج نہیں کر سکے گی، وہ آپ کے پیرنٹس کی خدمت بھی نہیں کر سکے گی. پھر آپ کو جو ہے وہ اپنی اماں، اپنی بیگم کے جھگڑے چھڑانے پڑیں گے، پھر آپ کو ہمارے پاس ہوتے آنا پڑے گا، پھر ہم بھی پھنسیں گے، آپ بھی پھنسیں گے. تو پلیز میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ غلطی مت کریں، مت کریں، مت کریں. یہ میری عرض و گزارش ہے. اور اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو میری رائے سے اتفاق نہیں ہے، جو کہ بالکل ہو سکتا ہے کہ میں تو اپنی رائے دے رہا ہوں، تو آپ میری رائے مت ایکسیپٹ کریں اور آپ چلتے جائیں زندگی کے اندر. انشاءاللہ اللہ کرے گا خیر ہی ہوگی. تو کیا یہ پوائنٹ سب کلیئر ہو گیا جی؟